الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین گرامی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 اس وقت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور جیسا کہ آپ نے نوٹ کیا یہ کافی لمبی آیت ہے۔ قرآن مجید میں چھوٹی آیتیں بھی ہیں اور بڑی آیتیں بھی ہیں۔ اس آیت کا تعلق قرآن مجید کی لمبی اور بڑی آیتوں سے ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی حقیقت اور نیکی کا تصور بیان فرمایا ہے۔ نیکی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی طلب اور جس کی پیاس ہر انسان کے اندر موجود ہے، وہ چاہے بے عمل ہے یا باعمل ہے، اس کا تعلق دنیا کے کسی بھی مذہب سے کیوں نہ ہو، نیکی کی پیاس ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اپنے معاشرے کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی نیکی کے مختلف تصورات موجود ہیں۔ پہلے ذرا ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کو ہمارے معاشرے میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، چوریاں کرنے والے لوگ، ڈکیتیاں کرنے والے لوگ، ان کے ہاں بھی نیکی کا تصور ہے۔ اور ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کہیں بیواؤں کی مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ یتیموں کی سرپرستی بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا نیکی کا اپنا ایک تصور ہے۔ وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگوں کو لوٹتے ہیں، اس کو برا نہیں سمجھتے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے نیکی کا کوئی نہ کوئی کھاتا بھی کھول کے رکھا ہوتا ہے۔ پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو معاشرے کے اندر بڑے ظالم ہوتے ہیں، کسی کی عزت، کسی کی جان، اس کی کوئی قدر و قیمت ان کی نگاہ میں نہیں ہوتی۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کی عزت اور آبرو کو بچاتے بچاتے یہ لوگ اپنی جان بھی دے دیتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ہاں ایک خاص مہینہ بڑا محترم ہوتا ہے، اس میں وہ خاص رنگ کا لباس بھی پہن لیں گے، اس میں وہ نظر نیاز بھی تقسیم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، اور یہ وہ ایک مہینہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر یہ گلوکار اور اداکار یہ بھی ایک مہینے کے لیے نیک بن جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہر کسی نے نیکی کا اپنا ایک تصور بنایا ہوا ہے۔ اب آئیں دوسری طرف، وہ لوگ کہ جو ہمارے ہاں نیک سمجھے جاتے ہیں، شریف النفس سمجھے جاتے ہیں، دیندار سمجھے جاتے ہیں، ایک طبقہ ایسا ہے کہ جن کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ وہ نمازیں بھی بڑی باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، وہ حج اور عمرے اور روزے کی پابندی بھی کرتے ہیں،
لیکن ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ ایسے لوگ آپ کو سود کا کاروبار کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ بازار کا جو چلن ہے، رواج ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، قیمتوں کا اتار چڑھاؤ ہے، وہ کام کرتے ہوئے بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ پھر ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا ہے، اور خاص طور پر جو ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، ان کے ہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ہمیں وعدے کی پابندی کرنی چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، ہمدردی کے کام کرنے چاہیے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں گے تو عبادات کا خانہ بالکل خالی ہوگا۔ وہ عبادات کو ذاتی فعل سمجھیں گے کہ کوئی کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہے کہ بندے کو سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے۔ اخلاقیات کے اوپر زیادہ زور ہے، لیکن عبادات کا خانہ بالکل خالی ہے۔ پھر ہمارے ہاں ایک تصور، دین کا بڑا محدود سا تصور ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی کو پورا دین سمجھا جاتا ہے۔ ایک تصور یہ بھی ہے کہ خود نیک بن جاؤ، خود اللہ کے بندے بن جاؤ، دوسروں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو نیکی کے مختلف تصورات ہیں، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے، اور قرآن مجید نیکی کا تصور اب ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، نیکی صرف اتنی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کا رخ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، اور فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے نبیوں پر۔ یہ گویا کہ نیکی کی بنیاد ہے۔ ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، اور فرشتوں، کتابوں اور نبیوں کے ایمان کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو اس سے مراد ایمان بالرسالت ہے۔ جس انسان کے اندر یہ تین ایمان ہوں گے، اس کا نیک عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا۔ اور جو انسان ان تین بنیادی ایمانوں سے محروم ہے، وہ چاہے کتنا ہی بڑا نیک عمل کیوں نہ کر لے، اس کا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ تو ایمانیات کی بات کرنے کے بعد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، پھر وہ اپنے مال کو خرچ کرے اللہ کی محبت میں، مانگنے والوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، قیدیوں کو آزاد کرنے میں۔ گویا کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ضروری ہیں، اس کے اندر بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ حقوق اللہ پر بڑا زور دیتے ہیں، لیکن حقوق العباد والا خانہ بالکل خالی ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ حقوق العباد پر بڑا زور دیتے ہیں، لیکن حقوق اللہ کا خانہ بالکل خالی ہے۔ تو حضرات گرامی، ان دونوں حقوق کو ذرا بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر خرچ کرنا، اللہ کے بندوں کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ بھی دین کا تقاضا ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ اس کی ضمیر دونوں طرف پڑتی ہے۔ ایک ترجمہ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی محبت میں وہ یہ کام کریں، اور اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ مال کی محبت ہم نے دل میں رکھی ہوئی ہے، لیکن مال کی محبت کے باوجود وہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہی تو امتحان ہے، یہی تو آزمائش ہے۔ ایک چیز کی محبت اللہ نے دل میں رکھ دی،
اب اس محبت کے ہوتے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو آدمی دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر طرح کے خیر سے محروم ہے۔ کسی کی پریشانی کو، کسی کے دکھ کو، کسی کی تکلیف کو دیکھ کر ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو بھی ہمارے بس میں ہو ہم اس کا مداوع کریں۔ جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہوا ہے وہ زیادہ خرچ کرے، جس کو اللہ نے تھوڑا دیا ہوا ہے وہ تھوڑا خرچ کرے، لیکن اس سے کوئی بھی محروم نہ رہے۔ اور یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں کرتے۔ اور ایک حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ تعالیٰ کے کنبے، اللہ کے خاندان کی طرح ہے، اور اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاندان کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر شفقت اور مہربانی کرتا ہے۔ وہ حدیث قدسی یاد کر لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بندے سے فرمائیں گے، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو نے میرا حال چال نہیں پوچھا۔ اور بندہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، آپ تو مالک الملک ہیں، آپ کو نہ کھانے کی احتیاج ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ آپ بیمار ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم اسے کھلاتے تو مجھے اس کے ہاں پاتے، اور میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تم اس کی پیاس کو بجھا دیتے تو اس عمل کے ذریعے تم مجھے پا لیتے۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی زیادہ خرچ کرے گا تو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا، نہیں، مال حلال کا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ چند روپے بھی لاکھوں کروڑوں پر بھاری ہو جائیں۔ نیت خالص اللہ کو راضی کرنے کی ہو، مال حلال کا ہو، تھوڑا خرچ کریں گے زیادہ اجر پائیں گے۔ اس کے بعد آگے فرمائے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، جس نے نماز کو قائم کیا، جس نے زکوٰۃ کو ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے نماز، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے زکوٰۃ۔ حقوق اللہ بھی آ گئے، حقوق العباد بھی آ گئے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے، لیکن پھر زکوٰۃ کا ذکر آ رہا ہے۔ فرق کیا ہے کہ زکوٰۃ کو تو آپ ادا کریں گے سال میں ایک مرتبہ فرض کے طور پر، لیکن صدقات خیرات اس کا کھاتا تو سارے سال کھلا رہے گا، چاہے روزانہ خرچ کریں۔ تو جو صدقہ فرض ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور جو صدقہ نفل ہے اس کو ہم صدقہ بھی کہتے ہیں، خیرات بھی کہتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وہ لوگ جب وعدہ کریں پھر اس کو پورا کریں۔ یہ وعدے کی پابندی اخلاقیات میں، معاملات میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا معاشرہ زوال کا شکار ہے۔ وعدے کی پابندی آپ کو عام طور پر نظر نہیں آئے گی الا ماشاء اللہ۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منافق کی نشانی قرار دی ہے کہ جو بندہ وعدہ کرے پھر اس کو پورا نہ کرے، اس کے اندر نفاق ہے۔
اور وہ روایت بھی آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کا کوئی دین نہیں ہے جس کے اندر ایمانداری نہیں ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کے اندر وعدے کی پابندی نہیں ہے۔ اور یہ جو وعدے کی پابندی ہوتی ہے، اس کو صرف زبان کی حد تک محدود نہ سمجھیں، اس کا بڑا وسیع معنی ہے۔ جو وعدہ اللہ سے کیا ہے اس کو بھی پورا کیا جائے، جو وعدے اللہ کی مخلوق سے کر رہے ہیں ان کو بھی پورا کیا جائے۔ آپ کہیں ملازمت کر رہے ہیں اور یہ طے پایا ہے کہ آپ اتنے گھنٹے ملازمت کریں گے اور اس کے بدلے میں آپ کو اتنی پے ملے گی، یہ بھی وعدے کی پابندی ہے۔ تنخواہ پوری لے لینا اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنا، یہ بھی وعدے۔ شادی بیاہ ہے، نکاح ہے، یہ بھی ایک طرح کا ایگریمنٹ ہے، یہ بھی وعدہ ہے۔ اور وعدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، دیکھو اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو، اس لیے کہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور حضرات گرامی، ایک وہ وعدہ ہے جو ہم سب اللہ سے کر کے دنیا میں آئے ہوئے ہیں۔ الست بربکم قالوا بلا، اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کر کے ان سے عہد لیا تھا کہ میں تمہیں جب دنیا میں بھیجوں گا تو کس کی عبادت اور بندگی کرو گے؟ سب نے کہا تھا کہ اللہ آپ کی کریں گے، مسلمانوں نے بھی کہا تھا، کافروں نے بھی کہا تھا، سب اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں، لیکن دنیا میں آنے کے بعد وہ وعدہ ہم بھول گئے۔ اور پھر ہر نماز کی ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو وعدوں کو پورا کرنا یہ بھی نیکی میں شامل ہے۔ آیت مبارکہ کے آخری حصے کی طرف ہم آ رہے ہیں، آگے فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، وہ صبر کرتے ہیں بھوک اور پیاس میں، مشکل اور تنگی میں، اور عین میدان جنگ کے اندر بھی۔ سورۃ العصر میں آپ نے اس وقت سنا کہ صبر کا اور صبر کی تلقین کا بھی حکم ہے، اب اس کو یہاں مزید کھولا جا رہا ہے۔ کہ کوئی مشکل حالات آ گئے، اس پر بھی راضی رہنا ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ کوئی نقصان ہو گیا، حالات تنگ آ گئے، اس پر بھی صبر اور شکر کا تقاضا ہے، اس لیے کہ یہ ساری زندگی امتحان ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا دیا ہوا ہے وہ بھی امتحان میں ہے، اور جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہوا ہے وہ بھی امتحان میں ہے۔ ہر حال میں صبر اور شکر کا تقاضا ہے۔ اور ساتھ کیا ہے کہ میدان جنگ میں اللہ کے دین کے لیے نکل کر اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے وہاں بھی صبر کیا جائے۔ حضرات ذرا نوٹ کریں کہ عقیدے سے بات شروع ہوئی، اس کے اندر عبادات بھی آ گئیں، اس کے اندر معاملات بھی آ گئے، اور نیکی کا جو سب سے اونچا تصور ہے وہ جہاد ہے، میدان جنگ میں نکل کر اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ چھوٹی بات سے لے کر جو دین کی چوٹی ہے وہ بھی اس کے اندر آ گئی۔ گویا کہ ہمارے دین میں نیکی کا تصور محدود نہیں ہے، بلکہ وہ تمام کام، وہ تمام باتیں جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ نیکی ہیں۔ وہ تمام چیزیں جن سے اللہ نے روکا ہے ان پر عمل کرنا، ان سے بچنا، یہ نیکی ہے۔ ان دونوں کے مجموعے کا نام نیکی ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی نوٹ کرنے والی ہے کہ ہمارا دین ہمیں رہبانیت کا سبق نہیں دیتا۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کے بس اللہ اللہ کرتے رہو، اپنا تزکیہ کرتے رہو، اپنے آپ کو رگڑتے مانجتے رہو اور باہر کی سوسائٹی کی فکر نہیں کرنی۔
خود بھی عمل کرنا ہے، خود بھی اللہ کے دین کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اور پھر میدان میں نکل کر برائی کا کلا کما بھی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے قیام کے لیے محنت اور کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ دین کی چوٹی یہ ہے، اس کے برابر کا کوئی نیک عمل نہیں ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں لڑتے ہیں صفیں باندھ کر، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میدان میں بھی نکلنا ہوگا، برائی کو مٹانے کے لیے اس جذبے کے ساتھ بھی میدان میں نکلنا ہوگا۔ جہاں نیکی کی تلقین کرنی ہے وہاں برائیوں سے روکنا بھی ہوگا، منع بھی کرنا ہوگا، اور پھر طاقت کو جمع کر کے باطل کا مقابلہ بھی کرنا ہوگا۔ کہ جو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور آپ کے صحابہ نے بھی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک الذین صدقوا، لوگ سچے ہیں۔ کس میں سچے ہیں؟ ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ ایمان کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن کس کا دعویٰ سچا ہے، کس کا دعویٰ جھوٹا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کے اندر یہ سارے اوصاف ہیں صرف یہی سچے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور صرف یہ والے ہیں۔ تقوی کسی خاص لباس کا پہننا نہیں ہے، کسی خاص رنگ کی کوئی ٹوپی پہن لی، کوئی امامہ بن لیا، کوئی خاص حلیہ بننا، یہ متقی ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ بلکہ تقوی والے بندے وہ ہیں کہ جن کے اندر یہ خوبیاں ہیں، جو ذاتی عمل سے لے کر دوسروں کی اصلاح کریں، امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر کا کام بھی کریں، اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دین کو، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام کو نافذ کرنے کے لیے میدان عمل میں نکل آئیں۔ ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ کہنے کو ایک آیت ہے، لیکن اس ایک آیت کے اندر اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو یہ ہماری بہت سی غلط فہمیوں کو دور کر دیتی ہے۔ نیکی کے غلط تصورات، نیکی کے غلط پیمانے جو ہمارے معاشرے میں رواج پا چکے ہیں، یہ ایک آیت ان کا کلا کما کرتی ہے اور بنیاد سے اٹھا کر ہمیں نیکی کی کلائمیکس کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نیکی کا حقیقی تصور عطا فرمائے۔ جو نیک اعمال اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں، ہم ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، نہ کہ ہمارا دل اور دماغ جو ہمیں نیک عمل بتائے اس کو ہم نیک سمجھیں، اور نیکی کا پورا سامنے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے، صدر عطا کرے، اور ان پر عمل کرنے کے لیے قدم بڑھانے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنَا بِذِكْرِ الْحَكِيمِ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین.